السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت جمعیت مسجد حاضہ، آج کے اس بابرکت دن پہلے ہی آپ نے الحمدللہ جمعہ کا خطبہ سنا ہے۔ ویسے اسلامی طریقے سے مغرب کے بعد دن تبدیل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ دین کا جذبہ لے کر دعوت، اصلاح، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان آپ سن چکے ہیں۔ آج کے دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوت اللہ، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ذہنوں میں بٹھائیں آپ، اس امت کو پیدا کرنے کا مقصد ہی دعوت ہے۔ اس امت کے مقصد وجود، اس امت کا مقصد وجود ہی دعوت ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو اسے، تم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے، تم نافع قوم بنا کر، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی قوم بنا کر، تم پرابلم نہیں، دنیا کو تم سلوشن بنا کر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پرابلموں کو دور کرنے والی قوم اگر کوئی ہے وہ امت مسلمہ، اللہ نے ہمیں اسی لیے بنایا ہے۔ ہر طریقے کی پریشانی یہ امت دور کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ کیا کام ہے اس امت کا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی اور اللہ پر یقین رکھے گی۔ سبحان اللہ، یہ امت کا کام ہے۔ میری طرف توجہ دیں گے؟ میری طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ؟ جی، یہ امت دوسروں کو سدھارنے کے لیے آئی ہے، ہمارے کولار کی زبان میں، ٹھیک ہے؟ یہ امت دوسروں کو سدھارنے کے لیے آئی ہے۔ یہ امت خود اگر بگڑی ہوئی ہو، سر سے پیر تک یہ جھوٹی ہو، سر سے پیر تک اس کا کاروبار خراب ہو، سر سے پیر تک یہ شرک میں ڈوبی ہوئی ہو، تو یہ دوسروں کو سدھارے گی؟ اس کے لائق ہے یہ امت؟ مجھے بتائیں آپ۔ دوسروں کو سدھارنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا، اس کی اصلاح اپنے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے سبحان اللہ، تم بہت بڑے لوگ ہو، اللہ اکبر، تمہیں خود سدھر کر، خود سنبھل کر اوروں کو سنبھالنے کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، اللہ اکبر۔ آج جمعہ کے خطبے میں بولا لفظ میں، ایک مومن شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا کر سکتا ہے، ایک مومن مسلمان شیطان کے بہکاوے میں آ کر چوری کر سکتا ہے، مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ بولو نا، کیا نہیں کر سکتا؟ یعنی وہ مومن بھی ہو اور وہ جھوٹا بھی ہو، وہ مسلمان بھی ہو اور وہ جھوٹا بھی ہو، یہ دونوں میچ نہیں کھاتے، میل نہیں کھاتے، اور آج کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں جھوٹی ہے، زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ڈرتے ہیں لوگ کاروبار کرتے ہوئے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے ایک ہفتے کے لیے ایک رقم دیجئے میں آپ کو لوٹا دوں گا،
آدمی ڈرتا نہیں دے گا آدمی، اس لیے کہ 100 میں 90% لوگ جھوٹے ہیں آج، اور یہ اٹھے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ جس کے سر پہ ایک بھی بال نہیں، گنجا ہے، وہ شام کو بیچنے نکلا ہے۔ کیا بیچنے نکلا ہے؟ خود اس کے سر پہ ایک بھی بال نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے ہم اپنے آپ کو پہچانیں، کون ہیں ہم کون ہیں؟ ایک اور اذان ہو رہی ہے، کیا حکم ہے امیر صاحب کا؟ رکو تو رک جائیں گے، چلیں تو چلیں گے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کے مہینے میں، ابھی یہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ مہینہ شعبان، 11 مہینے ہو گئے، میں درس میں بیٹھا تھا۔ درس دینے والے شیخ کا نام تھا سلیمان روحیلی صاحب، حفظہ اللہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے علماء کو صحت عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ وہ اذان پر رک گئے، شیخ رک گئے، اور شیخ نے یہ کہا اس وقت قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر اس کا جواب دینا ہے، اس لیے کہ تلاوت بعد میں بھی کر سکتے ہیں مگر جواب بعد میں نہیں دے سکتے، ذکر بعد میں بھی ہو سکتا ہے مگر جواب بعد میں نہیں دے سکتے۔ بڑی دل کو لگی بات، بڑے علماء کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں جی، بڑے علماء کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ بولیں گے تو بیٹھ جاتا ہوں، اگر ایک بار آپ جواب دیے ہیں تو پھر چلیں گے، کیا بولتے ہیں؟ جی چلیں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں سے بات کٹی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو دوسروں کے لیے دعوت اور تبلیغ کے لیے بنایا ہے، اس کے آنے کا مقصد ہی ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھو اسے، اس امت کی کامیابی دعوت اللہ میں ہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہی یہ امت کو اللہ کامیاب کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عصر حاضر انہوں نے مجھے لفظ دیا، اس کا معنی ہوتا آج کا زمانہ۔ آج کے زمانے میں آپ لاکھ جتن کرو کیسے مسلمان اوپر آئیں گے، کیسے مسلمانوں کو اللہ دوبارہ عزت دے گا، کیسے واپس ہم لوگ پہلے جیسے بن پائیں گے۔ ہم سب چاہتے نہیں؟ ارے بھائی چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ میں ایک طرفہ نہیں ہوں، چھوڑوں گا نہیں تم کو، جی چاہتے نہیں چاہتے ہیں، یہ ہماری سب کی خواہش ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا دل بولتا ہے ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا معلوم نہیں، پتہ نہیں حالات اور کتنے زیادہ سنگین اور خراب ہونے والے ہیں۔ کبھی یہ سوچ کے ڈر بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے، اندیشہ ہے اس بات کا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کئی چیزیں ہیں اس کے کرنے سے اللہ امت کو کامیابی دے گا، اس میں سے ایک اہم چیز ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک ایسی قوم ہونی چاہیے اور اس کا یہ کام رہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، وہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر اللہ کا لفظ سنو، اللہ کا لفظ سنو، اولئک هم المفلحون، کیا لفظ ہے اللہ کا؟ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ قوم امر بالمعروف کرے گی، نہیں عن المنکر کا کام کرے گی، یا تو یاد رکھو دو ہی حالتیں، یا تو آپ دوسرے کو دعوت دو یا تو دوسرا آپ کو دعوت دے گا، تیسری حالت نہیں ہے، تیسری حالت نہیں ہے جی، غور سے ذہن میں بٹھاؤ۔ یا تو تم دوسروں کو توحید کی دعوت دو یا دوسرا تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری نسلوں کو دعوت دے گا اور وہ شرک کی طرف لے کر جائے گا، دو میں سے ایک کرو۔ کیا کرنا چاہو گے؟ کیا کرنا چاہو گے جی؟ تم دوسروں کو دعوت دو یا پھر دوسرے تمہیں دعوت دیں گے۔ آپ یہ سوچیں گے دوسروں کو چھیڑو مت اور اپنا چھوڑو مت، ہم برابر آفیشل زندگی گزاریں گے، کسی کو ٹینشن نہیں دیں گے۔ لوگ بولتے نا، کبھی شادی میں جمع ہو گئے، میرے ساتھ دین کی باتیں کرو، کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ماحول بڑا اچھا چل رہا ہے، تمہیں دین کی بات کرے تو ماحول بگڑ جائے گا۔ جی ہاں، دین کی بات مت کرو، جو جہاں جیسے ہیں سب کو ویسے رکھو، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ہمارا دین۔ اللہ یہ کہتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ تیسری چیز میرے اس عنوان کے تعلق سے، اس آیت کو میں جو پڑھ رہا ہوں، اس آیت کی شرح میں
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے. کس کے بارے میں؟ ابھی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس آیت کی شرح میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا تو میں مسجد کا مؤذن بن جاتا. جی کیسا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ بولو نا حضرت عمر کا لفظ بولو. نہیں پہلے سے بولو. اگر خلیفہ نہیں ہوتا تو مسجد کا مؤذن بن جاتا. کیا اوقات ہے تمہارے پاس مؤذن؟ معاشرے میں سب سے کمزور آدمی مسجد کا مؤذن رہے گا. ہر آدمی چلائے گا اس پر اپنی، جس کا اپنی بیٹی پہ نہیں چلتا، اپنی بیوی پہ نہیں چلتا، گھر میں نہیں چلتا، وہ بھی آ کر مسجد میں مؤذن پہ چلائے گا. یہ جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے؟ ذرا زور سے جواب دو. اللہ جزائے خیر دے. آپ اللہ جزائے خیر دے. اب آیت سنو. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. اس سے بہتر بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اس کی پہلی شرح مؤذن کی گئی ہے، اس لیے کہ مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور اس کا دوسرا معنی بتایا گیا ہے جو لوگوں کو دعوت الی اللہ کی طرف بلاتا، توحید کی طرف بلانا دنیا میں سب سے اچھی بات. اگر آپ سے کوئی سوال کرے دنیا میں سب سے اچھی بات کیا ہے بولو، تو آپ قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں. دنیا میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. چوتھی بات دعوت الی اللہ کے بارے میں. سبحان اللہ. ہم میں سے کون کون ہیں جو نبیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کس کا کام؟ نبیوں کا فریضہ، نبیوں کا مشن، نبیوں کا کام اگر آج کوئی کرنا چاہتا ہے وہ یہی دعوت الی اللہ کا کام ہے. جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں سارے رسولوں نے یہ کام کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے اور ہر رسول نے دعوت کا کام کیا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کتنی باتیں بتائی میں نے دعوت الی اللہ پر؟ کتنی باتیں بتائی؟ 4 باتیں. بولو ایک بات بولو. جمعہ کا بھی خطبہ دے کے وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے یہاں آ کر ایسے پھگٹ میں نہیں جائیں گے. جی بولو ایک بات. کیا ہے دعوت الی اللہ؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. کیا ہے؟ پورے امیر صاحب پوری باتیں بول. جی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں بٹھائے. 4 باتیں ہم نے، ایک تو کم سے کم ذہن میں بٹھا لو. اس امت کے پیدا کرنے کا مقصد دعوت الی اللہ. اس امت کی کامیابی دعوت الی اللہ پر ہے. سب سے اچھی بات اللہ کے پاس دعوت الی اللہ ہے. نبیوں کا مشن دعوت الی اللہ ہے. 4 باتیں میں نے بتائی، کم سے کم 2 تو ذہن میں بٹھاؤ. پھر اس کے بعد یاد رکھو سورہ اعراف کی آیت ہے جتنی بھی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، جتنی بھی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس عذاب سے وہی لوگ بچے ہیں جو یہ کام کرتے تھے. نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں نہیں آئی. خود بھی نیک تھے، دوسروں کو بھی دعوت دیتے نہیں مت کرو یہ کام. انہی لوگوں کو اللہ نے بچایا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. جب بھلا دیا انہوں نے اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی، قوموں نے جب اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا اللہ نے عذاب دیا. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ انجینا الذین ینہون عن السوء. ہم نے انہی لوگوں کو بچایا، انہی لوگوں کو ہم نے بچایا. اللہ کہتا ہے جو دعوت کا کام کرتے لوگوں کو برائی سے روکتے تھے. بچنے والے لوگ کون تھے اس میں؟ ساری قوموں کی تاریخ ہے یہ، ساری قوموں کی تاریخ ہے یہ. ساری قوموں پہ جس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے بچنے والے لوگ وہی رہے جو خود بھی نیک تھے اور دوسروں میں یہ کام کیا کرتے تھے. بلکہ الٹا پہلی بار اللہ غریق رحمت کرے میرے استاذ محترم شیخ حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کو. آمین بولو جی. سمجھ میں نہیں آیا لفظ ذرا فصیح ہوگا رہے گا. جی
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ان کے اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں اللہ اسے معاف فرمائے. بہت ہم کو سکھایا ہے انہوں نے، بہت سیکھا ہے ہم نے ان لوگوں سے. پہلی بار یہ قرآن کی آیت کلاس میں بیٹھ کر شیخ نے ہمیں پڑھایا. 25 نمبر کی آیت سورہ انفال کی آیت، اور اس کی جو شرح کی ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور خود بھی اللہ نے بڑا علم ان کو دیا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے بیچ میں کچھ اچھے اچھے علماء تھے، ابھی نہیں ہیں، ابھی نہیں ہیں. اس لیے کبھی کبھی نمازوں میں دعاؤں میں ان کو یاد رکھ لو انشاءاللہ. ابھی میں جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کے استاد شیخ البانی، شیخ بن باز، شیخ شنقیطی، یہ مدینہ منورہ کی پہلی بیچ کی فارغ ہیں. مدینے میں پہلی بیچ 61 کی بیچ کے الحمدللہ پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور اس سے بڑی بات 40 ملکوں میں انہوں نے دعوت کا کام کیا. کتنے 40 اسٹیٹ میں نہیں، اللہ نے 40 ممالک میں ان کو کام کرنے کا موقع دیا. بڑے علماء چلے گئے دنیا چھوڑ کر. ابھی اس ایک ہفتے کے اندر ہمارے بیچ میں سے ایک اور اچھے عالم انتقال ہوئے. کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام ہے؟ عبد الرحمان خان عمری. نہیں بھائی، مولانا. چلیے کچھ لوگوں کو مولانا پہ اعتراض ہوگا. فضیلت الشیخ ابو البیان عبد الرحمان جی عمری، حماد عمری. سبحان اللہ. حماد عمری 102 سال جیے، انگریزی حساب سے 90 پر 9 سال 6 مہینے جیے. کیوں ان کا نام ذکر کر رہا ہوں؟ دعا کرو ان کے لیے، دعا کرو ان کے لیے. سبحان اللہ. جی آپ ان کے بارے میں ایک ہی لفظ ذہن میں رکھ لو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. رات کے 3 بجے ایک طالب علم، عمر بڑی ہو گئی، عمر آباد کو پڑھنے کے لیے آیا. 20 سال کے بعد مسلمان ہوا اور پڑھنے کے لیے آیا. یہی حماد صاحب رات کے 3 بجے چراغ جلا کر اس طالب علم کو بٹھا کر الف با تا سا پڑھا کر نحو اور صرف پڑھا کر اس طالب علم کو اس قابل بنائے کہ وہ طالب علم کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہوا. 6 سال عمر آباد کی تعلیم حاصل کیا، پھر مدینے کو گیا، مدینے سے اس نے ڈاکٹریٹ کی، پھر اس کے بعد وہ طالب علم مدینہ یونیورسٹی میں پرنسپل بنا. یہ اس کے استاد ہیں. یہ کن کے استاد ہیں؟ حماد صاحب. کن کے استاد ہیں یہ؟ ہم چھوڑ دو، ہمارا حساب نہیں ہے. امید کلیت الحدیث ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی جو پرنسپل آف حدیث کالج مدینے میں، ان کو پڑھانے والے، ان کو پڑھانے والے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اونچا درجہ اللہ ان کو عطا فرمائے. اسی طرح میرے بھائیوں ہر وقت میں کہتا ہوں جتنے بھی ہمارے علماء انتقال ہوئے، ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب، اسی طرح شمس طبرے، اسی طریقے عزیر شمس رحمہ اللہ، سب کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. یہ صحیح داعی تھے، ہمارے بیچ میں رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. یہ سن لو آیت کریمہ. جی پہلی بار میں نے یہ آیت سنی میرے استاذ محترم سے، مجھے لگا آج کا جو دور ہے اللہ نے یہ آیت میں وہ دور بیان کر دیا. آج کا دور وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. غور سے سنو آیت نمبر سورۃ الانفال. جی ہاں، بچو اس فتنے سے جو صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو یہ فتنہ پہنچے گا. سارے مسلمان اس فتنے کی زد میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آئی؟ آئے سمجھ میں آئی؟ جی اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما ان لفظوں میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. غور سے سننا جی، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے گناہ کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو دے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، دماغ میں بٹھاؤ. گناہ کوئی اور کرے سزا کسی اور، جو گناہ کرے گا سزا اس کو ملے گی. مگر یہ سنت بدل جاتی ہے. یہ سنت
کب بدلتی ہے؟ اذا رأوا المنکر بین ظہرانیہ، جب لوگ برائی کو اپنے بیچ میں دیکھتے ہیں، برائی ہو رہی ہے، وہم قادرون علی ان ینکروا، اور وہ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اگر لوگ نہیں روکتے ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا سارے لوگ اس میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی آیت سمجھ میں آئی؟ اور اچھے آگے سے بڑھو۔ اس آیت کی روشنی میں دو احادیث علامہ ابن کثیر نے پیش کیا ہے، دو حدیثیں۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مجھے دو حدیثیں سامنے نظر آتی ہیں، برابر امر بالمعروف کا کام کرو اور نہی عن المنکر کا، یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم نہیں کرو گے، سنو غور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 عذابات آئیں گے۔ کتنے عذابات آئیں گے؟ اگر تم نہیں کرو گے یہ کام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 عذابات آئیں گے۔ پہلا عذاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ کسے مسلط کرے گا؟ سب مل کر رمضان میں دعا کرتے ہیں، اللہ اسے نہیں لے لے گا، اللہ اسے مت جتا، اللہ اسے ہرا دے، مگر ہار رہا ہے کیا؟ پہلے سے بڑھ کر ووٹوں سے آ رہا ہے، پہلے سے زیادہ ووٹ لے کر آ رہا ہے۔ جی، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ جو ظالم بادشاہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط ہے۔ اس کے بعد کا لفظ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اللہ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کرے گا۔ تم دعا کرو گے، تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے کیا ابھی زمانہ یہ زمانہ دکھ رہا ہے ایسا؟ نہیں دکھ رہا؟ یہ زمانہ نظر آ رہا ہے ایسا؟ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے گھر کے لیے قبول ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بارش کے لیے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، مگر ساری امت کے لیے دعا جب مانگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ جی صحیح ہے؟ لگ رہا ہے؟ جواب تو دو۔ جی ہاں، یہ مسئلے کا حل ہے عصر حاضر جو آپ نے کہا۔ حالانکہ گلی گلی میں لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، گلی گلی میں لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ ہے کام پھر دعائیں قبول نہیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جیسے کام ہونا چاہیے، ایک لفظ ذہن میں بٹھاؤ، یہ کام کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ کن کا کام ہے یہ؟ نبیوں کا کام۔ نبیوں کے طریقے پر ہوگا تو رزلٹ بھی نبیوں والا ملے گا انشاءاللہ۔ کس کا کام ہے یہ؟ پیغمبروں کا کام ہے۔ پیغمبروں کا کام پیغمبروں کے طریقے پر ہونا چاہیے، تب اللہ وہ رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ کام کیسا کرنا ہے؟ ایک حدیث تمہارے سامنے، دعوت کیسی دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ ابھی جو بھی میں نے کہا وہ اہمیت کہا میں نے، دعوت کا اس کا کام کرنے کے لیے اہمیت۔ ایک اور قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ عبداللہ جولم صاحب ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے PhD ہیں، بڑے اچھے جگید عالم ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بڑے سے بڑے جلسوں میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ میں بھی وہ آیت پڑھوں گا تمہارے سامنے، اس سے پہلے ایک سوال کر لیتا ہوں۔ اس وقت سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کیا ڈر ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے وہ اس کا اتنا ڈر نہیں ہے۔ جی، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ چلیں قرآن کی آیت سنو، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، غور سے سنیں، میری بات نہیں، حوالہ دے رہا ہوں، وہ حوالے کا ذکر تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اللہ کا لفظ ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، غور سے ذہن میں بٹھاؤ، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم نہیں ہے، یعنی اللہ کے پاس یہ سب سے بڑا ظالم ہے جس کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی ہو۔ کیا ہے شہادت سے مراد؟ شہادت سے مراد توحید عطا فرمایا، کلمہ عطا فرمایا، اسلام کی دولت اللہ نے عطا فرمائی، پھر اس نے اس کو چھپا لیا، اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ کتم شہادت عندہ من اللہ، اللہ یہ کہہ رہے اس سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کون ہوئے ظالم ہے؟ اب بولو نا، کون ہے سب سے بڑے ظالم؟ اب نہیں کھلے گی زبانیں،
ابھی زبانیں نہیں کھلیں گی کون ہے سب سے بڑا ظالم. اور شیخ صاحب میں یہ بھی کہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا برباد کر رہے ہیں اور دنیا کچھ دن کی ہے, عارضی ہے. ہم ان کی کیا برباد کر رہے ہیں؟ آخرت. آخرت ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. کون بڑا ظالم ہوا؟ ذرا بولو جی. یہ ساری باتیں جمع کرنے کے بعد ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے, ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے. دعوت کا کام ہمیں کرنا چاہیے. ایک حدیث بڑی پیاری سی حدیث ہے. دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے سوال کیا نبی سے, نبی نے جواب دیا. وہ سوال وہ جواب یہاں سے لے کے اٹھو, کوشش کرو انشاءاللہ ہم ایسا کام کریں گے. اس سے پہلے یاد رکھ لو, جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اس وقت سے لے کر آپ کے انتقال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام برابر کرتے رہے. یا ایھا المدثر, اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے, تم کھڑا ہو جا. تم فانذر, جاؤ لوگوں کو ڈرا, دعوت کا کام کر. وربک فکبر, تیرے رب کی بڑائی بیان کر. اس وقت سے لے کر آخری وقت تک نبی نے یہ کام کیا. اس کام کو چھڑانے کے لیے کبھی لوگوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی, رکے نہیں. کبھی لوگوں نے لالچ دیا, لڑکی کا لالچ, دولت کا لالچ, سرداری کا, نہیں رکے. یہاں تک نبی نے کہا میرے سیدھے ہاتھ میں چاند اور سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو گے میں نہیں چھوڑوں گا. آخری میں یاد رکھو میرے بھائی, آخری میں حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, 1,40,000 کے قریب, بعض کہتے ہیں 1,25,000 کے قریب صحابہ اکرام سے پوچھا, جو اللہ نے ذمہ داری مجھے دی کیا میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی؟ احساس کتنا ہے؟ آپ لوگ دعوت تو دور کی بات چھوڑ دیجئے, کھانے کی دعوتوں میں بڑی تیزی سے جاتے ہیں, مگر جو ذمہ داری اللہ نے تمہیں دی ہے امت بحیثیت امت, کیا تم ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی سے میرے بھائی صحابہ سے پوچھے وہ ذمہ داری میں نبھایا کیا؟ کیا جواب دیا صحابہ نے؟ اللہ خبردار, حل بلغ, تو میں نے پہنچا دیا. تمام صحابہ بیک آواز ہو کر بولے ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچا دیا ہے. آپ نے انگلی ایسا آسمان کی طرف, اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا میں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی. سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں بھی ذمہ داری دی ہے, ہمیں بھی اللہ نے ذمہ داری دی ہے. ہمارے وجود کا مقصد ہی دعوت ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ کام کریں انشاءاللہ. یہ حدیث سنیں گے حدیث سنیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے ہوتی تھی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اس حدیث کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے سبحان اللہ اپنی کتاب کے اندر پیش کیا ہے. میں نے یہ حدیث نوٹ کی غور سے, یہ حدیث سن لیجئے. کون کون عمل کریں گے اس حدیث پر؟ مجھے ہاتھ چاہیے. شاید ہو سکتا ہے یہ حدیث بول کر میں اپنی بات ختم کروں, شاید ہو سکتا ہے, میں دیکھا نہیں, یہ حدیث دیکھ رہا تھا ایک بار. اور جی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, جھوٹ تو نہیں نا انشاءاللہ؟ ابھی ہاتھ چھوڑو, حدیث سن لو. عن رجل من بلحجی, قرآن کی آیت ہے, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, کون ہے جو مجبور کی سنتا ہے؟ کس کی؟ مجبور کی سنتا ہے جب مجبور پکارتا ہے. کون ہے جو دردوں کو دور کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, تم بہت کم سمجھتے ہو. قرآن کی اس آیت کی شرح میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے. ایک آدمی آئے, وہ بلحجی میں جگہ کے رہنے والے تھے. قلت یا رسول اللہ اِلَىٰ مَا تَدْعُونَ, اللہ کے رسول آپ کی دعوت کیا ہے بتائیں, آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم بھی ویسے ہی کریں گے, ہم بھی زندگی میں انشاءاللہ ویسے ہی کوشش کریں گے. آپ کی دعوت کیا ہے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. ادعو الی اللہ وحدہ, بولو نا, بولو میرے ساتھ, ذرا زور سے بولو. ادعو الی اللہ وحدہ, میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں, یعنی میری دعوت توحید ہے. سبحان اللہ, میں توحید کی طرف بلاتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی سالہ سال جائے مگر آدمی میں توحید نہ آئے تو پھر بیکار ہے.
اللہ ہمارے اندر بھی وہی جو اللہ کے رسول نے بتایا الی ما تدعو کا جواب دیتے ہوئے ادعو الی اللہ وحدہ. دوسرا اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا سنو. ان اضللت بارض قفر فدعوته کشف عنک. ایک ایک لفظ وہ میرے ساتھ رہو بھائی. مجھے دیکھو جی وعدہ ہاتھ اٹھا کر دیے ہیں, کانگریس کا حق تو نہیں تھا وہ. جی میرے ساتھ رہو یار. اگر تم گمراہ ہو جاؤ, بھٹک جاؤ راستہ کسی صحرا کے اندر, اور اس صحرا میں تم اللہ کو پکارو, وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے, میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور لفظ ہے ان اصابت کا سنہ, اگر بارشیں نہ ہو, 5 سالی آ جائے, تم اس اللہ کو پکارو فدعوتہ انبت لک, وہ اللہ تمہیں اناج اگا کر دے گا, میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں. قلت اوصنی یا رسول اللہ. اس کے بعد وہ صحابی نے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے. اے اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کے تم نے وعدہ کیا, ہم عمل کریں گے اس حدیث پر, دیکھیں انشاءاللہ تعالی. اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے. نبی نے کہا لا تسبن احدا, زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دو. ہاتھ اٹھانے والے کدھر ہیں؟ جی ہاتھ اٹھانے والے کدھر ہیں؟ جی چھوڑو, اللہ سے دعا کی درخواست, اللہ سے دعا کرو اللہ اس حدیث پہ عمل کی توفیق دے. زندگی میں کسی کو گالی نہ دو, خاص طور سے میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو گالی نہ دو. جتنے ڈکشنری میں گالیاں ہیں ساری بیوی کے لیے ہیں. جی ساری بیوی کے لیے ہیں. سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہے. بیوی کو آئے نام سے نہ پکارو, اس کے خاندان کو برا بھلا نہ کہو, اللہ کے لیے گالی کسی کو نہ دو. انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کا لفظ ہے لا تسبن ولا تزهدن فی المعروف, کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو, کوئی نیکی کو. یہاں تک نبی فرماتے ہیں ولو ان تلقى اخاك وانت منبسط الیہ وجهك, کسی سے ملاقات کرو چہرے کے اوپر خوشی رکھ کر کرو, یہ بھی نیکی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا لٹ گئی رہے گی, ایسا ملتا ہے آدمی جی کڑوا منہ رکھ لے کر, پورے جھلیاں منہ کے اوپر ڈال لے کر, 1000 غم رہیں گے, 1000 درد رہیں گے, جب سامنے والے سے ملاقات کر رہے ہیں اس کا چہرہ دیکھو, چہرے پہ مسکراہٹ رکھو, اس لیے کہ نبی کہتے ہیں یہ بھی نیکی ہے. اللہ کو بڑے عجیب لوگ ہیں ہمارے پاس, پورا ہاتھ بھی نہیں دیتے ٹھیک سے ملنے, پورا ہاتھ بھی نہیں دیتے, انگلیاں لگا کر نکل جاتے ہیں. چہرہ مشرق کی طرف ہاتھ مغرب کی طرف, چہرہ مشرق اور ہاتھ مغرب کی طرف نہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ بھی نیکی ہے, ایسے بھی معمولی نہ سمجھو. اس کے بعد کا لفظ بڑا اچھا ہے سبحان اللہ, ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستسقی. اس کے بعد اس کو بھی چھوٹی نہ سمجھو, یہ بھی نیکی. کسی کے گلاس میں اگر تم پانی ڈال سکو, پانی لا کر نہیں, ایک جگ رکھا ہوا ہے, ایک آدمی ایک برتن اٹھا کے پانی کے لیے کھڑا ہوا ہے, اگر اس میں پانی ڈالنے کا بھی اگر موقع مل رہا ہے وہ بھی بڑی نیکی ہے, اسے بھی چھوٹی نہ سمجھو. اللہ اکبر. کریں گے یہاں تک تو سب ماشاءاللہ میرے ساتھ. یہ بول کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں میں, آخری بات ہے انشاءاللہ تعالی. وَاتَّزِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاعِ, یہ پڑھ لو میرے ساتھ, عربی میں پڑھو. وَاتَّزِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاعِ. اب دیکھیں گے اردو میں معنی بولتا ہوں جی. اپنا پیجامہ, اپنی ازار آدھی ساق پر رکھو, آدھی پنڈلی پر رکھو. کہاں رکھو؟ سمجھ میں آئی حدیث؟ اپنا پیجامہ اور اپنی ازار آدھی پنڈلی پہ رکھو. پھر خود نبی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ فَإِنْ أَبَيْتَ, اگر تم نہیں بولتے ہو, نہیں میں اور ذرا نیچے رکھنا چاہتا ہوں, فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ, آخر ٹخنے کے اوپر, اس کے نیچے نہیں اتارنا. انشاءاللہ کہاں آپ کو بیٹھ گیا آج ہمیں جی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے, میں نے بہت ساری باتیں ہیں, مختصر جو ہو سکتا تھا وہ باتیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز میں گزارش کروں گا, دعوت اللہ میں بغیر علم کے اللہ کے لیے میرے بھائیوں وہ چیزیں کرنے کے لیے مت جاؤ جو تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ہر انسان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. کچھ میرے بھائی نوجوان ساتھی دین کے جذبے سے نکلے ہوئے ہیں,
دعوت کا کام کر رہے ہیں، سارے فتوے بھی دے دیتے ہیں، سارے مسائل کے حل بھی بتا دیتے ہیں. جی ہاں، سارے علماء کا فتویٰ ایک طرف اور ایک نوجوان کوئی بردر کھڑا ہو کر وہ الگ فتویٰ دے دیتا ہے. یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے میرے بھائی. پہلے علم حاصل کرو، عمل کرو، حالات کو سمجھو، علماء سے جڑو، اس کے بعد یہ کام کرو، اللہ اور برکت عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ یہ کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹا سا چندے کا اعلان میرے حوالے کیا گیا ہے. اس مسجد کے اس مسجد کو لگے ہوئے کچھ دکان خریدے گئے ہیں. اللہ کا یہ گھر ہے. آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے اس کا کچھ خرچہ ہے. کتنا خرچہ ہے اس کا؟ جی 6 لاکھ کے قریب اس کا خرچہ ہے. اللہ کے گھر کے لیے لوگ آپ سے درخواست کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر آئیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. کسی زمانے میں یہاں ایک بھی مسجد نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تقریباً 4 مسجدیں رکھی ہیں. یہ بننے والی 5ویں بننے والی ہے. اللہ جزائے خیر دے میرے بھائیوں، اللہ جزائے خیر دے وہ سارے بھائیوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے. بڑی محنت لگی مگر ماشاءاللہ کام یہاں تک پہنچا ہے. یہ آپ بھائیوں کے کاموں سے ہوا. اور تھوڑا تعاون کیجیے انشاءاللہ. 2 دکانات یا مسجد کی زمین کے لیے آپ سے درخواست کی جا رہی. آگے بڑھیے اور بڑھ کر انشاءاللہ اس کام کو آپ سنبھالیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. خواتین سے بھی گزارش ہے، ماں بہنوں سے بھی، آپ بھی آگے بڑھ کر انشاءاللہ اس کار خیر میں شامل ہو سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.